الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اسے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ تو اس لیے ہم کو اور آپ کو توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر دانستہ طور پر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر نادانی میں نادانستہ کوئی گناہ ہو گیا ہے تو بھی ہم توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ توبہ اور استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پس میں یعنی نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ ان آیات میں استغفار کے جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ موسلا دھار بارشیں، مال و اولاد سے مدد، باغات اور نہریں، یہ سب دراصل انسانوں کی خوشحالی و سعادت مندی کی علامت ہے، اور یہ استغفار سے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ کثرت استغفار سے بہت سی خیر و بلائیاں ہم کو اور آپ کو ملتی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی رزق ہمیں ملنے والا ہوتا ہے، کوئی خیر و بلائی آنے والی ہوتی ہے، ہمارے گناہ اس کو روک دیتے، ہماری معصیت حائل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پاس آئے۔ کب تک؟ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے۔ جب ہم توبہ اور استغفار کر لیں، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، تو وہ حائل جو درمیان میں تھا ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی روزیوں اور رحمتوں اور برکتوں کی برکھا ہونی شروع ہو جاتی۔ اس لیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں جو گناہ ہم نے کیے ہیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہنا۔ کئی بار یہ بات آپ کے علم میں لائی گئی ہے، توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، 3-4 شرطیں۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ نے کوئی چیز فرض کی ہے، بندہ اس پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے، بندہ وہ کام کر بیٹھا، تو اس کے لیے ضروری ہے وہ توبہ کرے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اور دوسری چیز کیا ہے
فوری گناہ کو چھوڑ دے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ آئندہ پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا، یہ پکا عزم مصمم کر لے. اور اگر گناہ کا تعلق اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ہے، بندوں کا بندوں سے ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے چوتھی شرط بھی ہے. تین تو یہی شرطیں ہیں: گناہ کا چھوڑنا، گناہ پر نادم ہونا، آئندہ نہیں کرے گا یہ پکا عزم کرنا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اپنے بھائی کا کوئی مال لیا ہے تو اس کو لوٹائے، کوئی حق مارا ہے تو اس کو واپس کرے، کہیں گالی دیا ہے تو اس سے معافی چاہے، غیبت کیا ہے تو معافی چاہے. الغرض جو چیز اپنے بھائی کی اس نے لی ہے اس کو دے دے. کہیں بے عزتی کیا ہے تو وہاں اس کی تعریف کرے، اس کی عزت بنائے، جب جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی. اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی تو توبہ قبول ہونے والی نہیں. اپنے بھائی بہنوں کا حق دبا لیا، رشتہ داروں کا حق دبا لیا، اب توبہ اور استغفار کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یاد رکھیں سب گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ حقوق العباد جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی. اور توبہ میں شرط کیا ہے کہ جس بھائی کا جو سامان آپ لیے اس کو لوٹائے. بغیر اس کو دیے ہوئے کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. قیامت والے دن آپ سے کہا جائے گا لوٹاؤ. اگر آپ نہیں لوٹا سکیں گے آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا عمرہ، آپ کی نماز وہ اس کو دے دی جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسی دنیا میں اپنا معاملہ ہم صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو کثرت سے توبہ اور استغفار کی توفیق دے، اور مولا کریم اس کے برکات ہمیں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.